دوسرے عثمانی فرما روا اور خان، جن کا شاندار عہد حکومت ترکوں کی تاریخ کا دمکتا باب ہے۔ یورپ میں مسلمانوں کی پہلی حکومت اور خان ہی کی کوششوں کے نتیجے میں قائم ہوئی، اور دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج تشکیل دینے کا شرف بھی اور خان کو ہی حاصل ہے۔ ابن بطوطہ نے ان کا ذکر اختیار الدین اور خان بک کے نام سے کیا ہے۔ ترک انہیں اور خان غازی کہتے ہیں۔ اور خان کی تاریخ پیدائش کے معاملے میں اختلاف ہے۔ عثمانی مورخین کے مطابق اور خان 6 فروری 1288 عیسوی کو پیدا ہوئے، اور خان کے والد عثمان خان دولت عثمانیہ کے بانی تھے، اور ان کی والدہ مال خاتون ایک برگزیدہ بزرگ کی صاحبزادی تھیں، اور خان کی تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا، جو 45 برس تک اور خان کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہیں۔ اور خان کو بچپن ہی سے فنون حرب کی تعلیم دی گئی تھی۔ جب وہ 19 برس کے ہوئے تو یار حصار کے حکمران کی بیٹی نیلوفر خاتون سے ان کی شادی کر دی گئی۔ یہ ایک یونانی لڑکی تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی خاتون سے اور خان کے 2 لڑکے سلیمان پاشا اور مراد اول پیدا ہوئے۔ اور خان اپنے والد محترم عثمان خان کے شانہ بشانہ جنگوں میں شریک ہوتے رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی لیاقت، قائدانہ صلاحیت اور جرات کا لوہا منوا لیا تھا۔ 1317 عیسوی میں عثمان خان نے شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ بہت اہم شہر تھا۔ اس شہر کی حفاظت کے لیے رومی فوج نے سر توڑ کوشش کی۔ عثمان خان کو بھی اس شہر کی اہمیت کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے محاصرہ ختم نہ کیا حتیٰ کہ 10 سال بیت گئے۔ اس دوران میں عثمان خان بیمار ہو گئے۔ ان کی عمر تقریباً 70 برس ہو گئی تھی۔ وہ برسا کا محاصرہ اپنے بیٹے اور خان کے سپرد کر کے خود سغد چلے گئے، جو دریائے سقاریہ کے بائیں جانب واقع تھا۔ اور خان کی قیادت میں جاری رہنے والا محاصرہ کامیاب ثابت ہوا، اور برسا کی فوج نے فاقوں سے تنگ آ کر بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ یہ فتح اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس جنگ میں کسی کا خون نہیں بہا۔ برسا پر مسلمانوں کے قبضہ کے کچھ ہی دنوں بعد عثمان خان کا انتقال ہو گیا۔ عثمان خان کے 2 بیٹے تھے، اور خان اور علاء الدین۔ اور خان کو جنگی فنون میں مہارت حاصل تھی، اور علاء الدین دینی علوم میں دسترس رکھتے تھے۔ تمام حالات اور خان کے حق میں تھے۔ علاء الدین یوں بھی صلح جو قسم کے انسان تھے، اور خان چاہتے تو پوری عثمانی مملکت کے حکمران بننے کا اعلان کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے اپنے بھائی علاء الدین کو پیشکش کی کہ مملکت کا آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے، لیکن علاء الدین نے اسے منظور نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو آپ نیلوفر ندی کے کنارے کسی گاؤں میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں۔ اور خان نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اصرار کرتے رہے کہ علاء الدین مملکت کی وزارت قبول کر لیں، حتیٰ کہ علاء الدین نے ان کی بات مان لی۔ علاء الدین عثمانی قلمرو کے پہلے وزیر ہیں۔ پاشا کا لقب بھی پہلی بار انہی کو دیا گیا۔ انہیں فوج کا سپہ سالار بھی بنایا گیا۔ علاء الدین کو وزارت سونپنے کا فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا، اور خان کی حکومت کو استحکام اور وسعت بخشنے میں علاء الدین کا کردار بے حد اہم ہے۔ وہ بہت اچھے منتظم تھے۔ انہوں نے عثمانی حکومت کو فوجی، سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے بہت مضبوط کیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، اور خان نے اپنے والد کی زندگی میں ہی برسا کو فتح کر لیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اپنی حکمرانی کے پہلے ہی سال یعنی 1326 عیسوی میں جزیرہ نما بیتھینیا پر قبضہ کر لیا۔ یہ جزیرہ نما شمال میں بحیرہ اسود اور مشرق میں باسفورس سے گھرا ہوا ہے، اور خان نے سمندرا اور ایدوس کے مضبوط قلعوں کو رومیوں سے چھین لیا۔ یہ قلعے نیقومدیا سے قسطنطنیہ جانے والی سڑک کے تحفظ کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ علاقہ آج کل ازمیت کہلاتا ہے۔ یہ شہر 1326 عیسوی میں فتح ہوا۔ ازمیت چھن جانے کے بعد
رومی سلطنت کے پاس ایشیا میں صرف ایک بڑا شہر نیکیا رہ گیا تھا۔ ترک اسے یزنیک یا ازنیک کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ ازنیک کا شہر جھیل ازنیک کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک اونچی سنگی سڑک تھی جس کے دونوں جانب پانی تھا۔ یہ راستہ اس قدر تنگ تھا کہ ایک وقت میں اس پر سے ایک ہی سوار گزر سکتا تھا۔ اس شہر میں بہت سے باغات تھے۔ اس کے گرد 4 فصیلیں تھیں اور ہر 2 فصیلوں کے درمیان ایک خندق تھی۔ ان خندقوں کا عبور کرنے کے لیے لکڑی کے ایسے پل تعمیر کیے گئے تھے جنہیں حسب ضرورت اٹھا لیا جاتا تھا۔ اور خان نے 1330 عیسوی میں اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر اور خان نے رواداری اور فراخ دلی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ انہوں نے نیقیا کے باشندوں کو مکمل امان دے کر ان سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنا تمام مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں۔ اس حسن سلوک کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران اور خان نے بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو بھی فتح کیا جو کہ سلطنت کے اندر قائم ہو چکی تھیں۔ 1337 عیسوی میں اور خان نے 36 بحری جہازوں کی مدد سے قسطنطنیہ کے قریب اترنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد غالباً تراکیا یعنی تھریس پر قبضہ کرنے کا تھا، لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور ترک اپنا صرف ایک جہاز بچا کر لا سکے۔ 1357 عیسوی میں عثمان خان کے بیٹے سلیمان پاشا نے گیلی پولی شہر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے ترکوں کی تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی۔ سلیمان نے تھریس کے چند دیگر مقامات بھی فتح کر کے ان میں ترک اور عرب باشندوں کو لا کر آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح عثمانیوں کی تاریخ کا اہم موڑ ہے۔ اس کے صرف 2 صدیوں بعد عثمانی سلطنت ویانا کی سرحد تک پھیل چکی تھی۔ رومی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی اور وہ دولت عثمانیہ کی باج گزار تھی۔ اور خان کو زمام حکومت سنبھالے ہوئے 32 سال ہو رہے تھے۔ 1326 عیسوی میں اور خان کو اپنے والد عثمان خان کے انتقال پر جو مملکت ملی اس کا رقبہ 8000 مربع کلومیٹر تھا۔ اور خان کے 32 سال کامیاب حکومت کرنے کے بعد عثمانی قلم رو کا رقبہ بڑھ کر 1,02,000 مربع کلومیٹر ہو چکا تھا۔ اور خان بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی ساری امیدیں اپنے ہونہار بیٹے سلیمان پاشا سے وابستہ تھیں۔ سلیمان ایک اچھے منتظم کی جملہ صفات رکھتے تھے اور مختلف مہمات میں انہوں نے بڑی فراست اور جرات مندی کا ثبوت دیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1358 عیسوی میں سلیمان گھوڑے سے گر کر جاں بحق ہو گئے۔ انہیں تراکیا میں بلیر کے مقام پر اس جامع مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا جو انہوں نے تعمیر کروائی تھی۔ سلیمان کی موت کے بعد 1359 عیسوی میں اور خان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 78 سال تھی۔ انہیں برسا میں اپنے والد کی قبر کے قریب دفن کیا گیا۔ اور خان کی حکومت کو سیاسی اقتصادی استحکام بخشنے میں اور خان کے بھائی علاء الدین نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ علاء الدین کا بڑا کارنامہ عثمانیوں کی فوجی طاقت میں کئی گنا اضافہ کروانا ہے۔ ان کے پرحکمت فیصلوں کے نتیجے میں عثمانیوں کی جنگی صلاحیت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے آئندہ 300 برس تک فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور خان سے قبل عثمان خان اور ارطغرل کے عہد میں ترک فوج کی کوئی باقاعدہ متعین شکل نہ تھی، فوج کی وردی بھی نہ تھی۔ علاء الدین نے ایک باقاعدہ فوج کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے پیدل سپاہیوں کی ایک فوج تیار کی جس کا نام پیادے تھا۔ 10، 100 اور 1000 کی تعداد میں سپاہیوں پر مشتمل دستے بنائے گئے تھے۔ ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر تھیں۔ ہر دستے کا نگران مقرر تھا جو اپنے محتاط پیادوں کی جنگی تربیت کرتا تھا۔ 1330 عیسوی میں اور خان کو عثمانی خاندان کے ایک فرد نے مشورہ دیا کہ جنگوں میں جو بچے قیدی کر لیے جاتے ہیں ان میں سے 10-12 سال کی عمر کے ایسے بچوں کو منتخب کیا جائے جو ذہنی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند ہوں، اور ان بچوں کی فوجی تربیت کر کے ان سے ایک فوجی دستہ بنایا جائے۔
اس نئی فوج کا پہلا دستہ مرتب ہوا تو اور خان اس دستے کے نوعمر سپاہیوں کو لے کر اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ حاجی بختاش کے پاس لے گئے تاکہ ان سے دعا لیں۔ حاجی بختاش نے اپنے جبہ کی آستین ان لڑکوں کے قائد کے سر پر رکھ دی اور فرمایا، اس دستہ کا نام ینی چری ہے، یعنی سفید روح، اللہ اسے اور سفید کرے، ان کے ہتھیار قوی، ان کی شمشیریں رواں اور ان کے تیر مہلک ہوں اور یہ کامران ہوں۔ یہیں سے اس فوج کا نام ینی چری رکھ دیا گیا۔ عرب اسے انکشاری کہتے ہیں۔ حاجی بختاش چونکہ اونچی سفید ٹوپی پہنتے تھے جس کی پشت کی جانب کپڑا لٹکا ہوتا تھا، اس لیے ینی چری کے فوجی لباس میں بھی اسی قسم کی ٹوپی شامل کی گئی جو اس کی خاص علامت قرار پائی۔ ینی چری میں ہر سال 1000 بچوں کو شامل کیا جاتا تھا۔ اس میں بہت سے ایسے بچے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان بچوں کو ایسے اچھے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ 300 برس تک جاری رہا۔ اس کے بعد سلطان محمد رابع کے دور میں اس طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی۔ 1648 عیسوی سے خود اسی فوج کے سپاہیوں اور دیگر ترک باشندوں کے لڑکے فوج میں شامل کیے جانے لگے۔ اس طرح یہ فوج بہت وسعت اختیار کر گئی۔ یہ نئی فوج دنیا کی پہلی باقاعدہ فوج بھی کہلاتی ہے۔ عثمانیوں کی فتوحات میں اس فوج نے اہم کردار ادا کیا۔ اور خان کے عہد میں خبر رسانی کا نظام اتنا اچھا تھا کہ انہیں ہمیشہ پہلے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ دشمن کی فوج کب اور کہاں سے آ رہی ہے اور کس مقام پر اس سے مقابلہ کرنا مفید ہوگا۔ ایک قدیم سیاح بروکیے کا کہنا ہے کہ عثمانی فوراً روانہ ہو سکتے ہیں اور 100 عیسائی فوجی 10,000 عثمانی سپاہیوں کے مقابلے میں زیادہ شور کرتے ہیں۔ طبل بجتے ہی عثمانی سپاہی فوراً کوچ کر دیتے ہیں اور جب تک حکم نہ ملے اپنے قدم نہیں روکتے۔ ان کے پاس ہلکا سا اسلحہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک رات میں اتنا فاصلہ طے کر لیتے ہیں جتنا فاصلہ عیسائی سپاہی 3 دن میں طے کرتے ہیں۔ اور خان جب برسر اقتدار آئے تو اس وقت تک ان کی مملکت میں سلجوقی سکے رائج تھے۔ اور خان کے بھائی علاء الدین نے وزیر بننے کے بعد اور خان کے نام کے نئے سکے ڈھلوائے۔ 1328 عیسوی میں پہلی عثمانی ٹکسال قائم ہوئی جہاں سونے اور چاندی کے سکے ڈھالے گئے۔ ان سکوں پر قرآنی آیت کنندہ کی گئی تھی۔ اور خان علم کے بھی شیدائی تھے۔ انہوں نے برسا شہر میں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی۔ اس یونیورسٹی میں متعدد علوم کے شعبے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں اس درسگاہ نے اتنی شہرت حاصل کر لی کہ ایران، عراق، عرب اور غزنی تک سے طلباء حصول علم کے لیے یہاں آنے لگے۔ اس کے علاوہ اور خان نے برسا میں پہلا سرکاری شفاخانہ یا ہسپتال بھی بنوایا۔ انہوں نے مملکت کو اقتصادی لحاظ سے خوشحال بنانے کے لیے نہریں تعمیر کروائیں، زراعت کو فروغ دیا، ناداروں کی امداد کے لیے ہر شہر میں محتاج گھر قائم کیے، پولیس اور بلدیات کے محکمے تشکیل دیے، نئی سڑکیں تعمیر کروائیں اور حفاظتی چوکیوں کا بندوبست کیا۔ انصاف کو فروغ دینے کے لیے ہر شہر میں عدالتیں قائم کیں۔ اور خان کی اہلیہ نیلوفر خاتون نے بھی رفاہ عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور خان نے اپنے دارالحکومت برسا کو بے حد ترقی دی۔ 1340 عیسوی میں انہوں نے قلعے کے نیچے میدان میں ایک مسجد، ایک لنگر خانہ، ایک حمام اور ایک کارواں سرائے تعمیر کروائی۔ آج بھی یہی علاقہ برسا کا سب سے بارونق تجارتی مرکز ہے۔ اسی دور میں شہر میں نئے نئے محلے مثلاً علاء الدین بیگ، چوہان بیگ، خوجہ نائب آباد ہوئے۔ 1333 عیسوی میں مشہور سیاح ابن بطوطہ نے برسا کا دورہ کرنے کے بعد لکھا، یہ ایک بڑا اور عظیم الشان شہر ہے جس میں دلکش بازار اور وسیع سڑکیں ہیں۔ یہاں کا سلطان اختیار الدین اور خان ابن السلطان عثمان ہے۔ یہ سلطان ملوک ترکمان میں سب سے بڑا اور مال، شہروں اور لشکر کے اعتبار سے سب سے بڑا ہوا ہے۔ اس کے قلعوں کی تعداد تقریباً 100 ہے۔
یہ اکثر اوقات ان کا دورہ کرتا رہتا ہے اور ہر قلعہ میں وہاں کے لشکر کی اصلاح اور حالت کی تحقیق کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی پورا 1 مہینہ کسی شہر میں نہیں ٹھہرا۔ اس نے برسا کا 12 سال محاصرہ کر کے اسے فتح کیا۔ میری بھی اس سے ملاقات ہوئی۔ اور خان اپنی رعایا کے لیے بے حد شفیق تھے۔ ان کی حقیقت ایک مہربان باپ کی سی تھی۔ وہ بہت سادہ مزاج کے مالک تھے، معاملات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کے دور میں محتاج گھر قائم کیے گئے تھے۔ وہ اکثر ان کا دورہ کر لیا کرتے تھے اور وہاں ناداروں اور مستحق افراد میں اشیاء کی تقسیم کا معائنہ کرتے تھے۔ اکثر اوقات وہ مساکین اور مستحقین میں روٹی اور سالن اپنے ہاتھ سے تقسیم